السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالات میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کیسے کرنی ہے اور ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کی کیسی پرورش کرنی ہے۔ اور یہاں اس گروپ میں بہت سے میرڈ ہے اور ان میرڈ ہیں، اور جیسے کہ میرڈ ہو یا پھر ان میرڈ ہو، ایز اے کیڈ جیسے کہ ہم جب بچے تھے تو ہم نے بہت سی چیزیں ہماری لائف میں فیس کی ہوں گی، بہت سی ہمیں اپنی پیرنٹس سے شکایتیں ہوں گی اور بہت سی چیزیں ہمیں نہیں ملی ہوگی، اور بہت کچھ آپ سب کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جو آپ فیل کرتے ہوگیں گے آئی تھنک اٹ مس، یعنی کہ کچھ ایسا مس ہوا ہے جو اگر ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ وہ کرتے تو ہم شاید ہماری لائف کچھ الگ رہتی یا پھر ہم کچھ الگ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، جو چیز آپ نے اپنی لائف میں مس کی ہے نا، جیسے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی تو میں بہت کچھ کر سکتی تھی، تو وہی چیز جو آپ نے اپنی لائف میں مس کی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بالکل بھی مس نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹاپک دونوں کے لیے ہے، میرڈ یا پھر ان میرڈ، کیونکہ جس کے بچے ہیں ان کے لیے تو فائدہ مند ہے، اور جس کی نہیں ہے، جو ان میرڈ ہے، ان فیوچر ان کے لیے انشاءاللہ یہ ہیلپ ہو جائے گی۔ دیکھیے، کبھی بھی ہمیں جو لائف میں نہیں ملتا نا، اس سے ہم نے لرن کرنا ہے، اور جو چیز ہمیں نہیں ملی اس پر ورک کرنا ہے کہ کسی اور کو اس چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ اگر آپ کو کسی سے پیار نہیں ملتا تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ دوسروں میں پیار بانٹیں۔ کوئی آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تو آپ اس طرح بنائے خود کو کہ لوگوں کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کی رسپیکٹ کرے یا نہ کرے، آپ دوسروں کی رسپیکٹ کریں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لائف میں ہم مس کرتے ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھار بہت سی ٹائم ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جو ہمیں سنے، کیونکہ آپ نے اس چیز کو فیل کیا ہوتا ہے۔ جو چیزیں ہم نے فیل کی ہوتی ہیں نا، ہمیں کبھی اس کو دوسروں کو محسوس نہیں کروانا چاہیے کہ وہ بھی اس سیم چیز کو فیل کرے، ٹھیک ہے؟ جو کچھ بھی آپ اپنی لائف میں، ہم سب یہاں ہیں جو ہے لرن کر رہے ہیں، ہر کسی نہ کسی کی لائف میں کوئی ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے جہاں ہم کچھ مس کر جاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں رہتی ہیں، ہمیں شکایتیں رہ جاتی ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کیوں نہیں، ایسے کچھ نہ کچھ ضرور رہتی ہیں۔ ہم انسان ہیں، شکایتیں بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم شکایتیں نہ کریں، کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہو جاتی ہیں ہم سے بھی غلطیاں۔ تو جو ہم اپنی لائف میں مس کرتے ہیں نا، وہ سامنے والے کو مس نہیں کرنے دینا۔ جو ہمارے پاس جو ہوتے ہیں نا، ہمارے دوست ہو، رشتہ دار ہو، اپنے لو ونس ہو، جو بھی ہو نا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے دیکھیے، گیو لو، یعنی کہ ہم نے اپنے بچوں کو نا پیار دینا ہے۔ بہت سے پیرنٹس نا یہاں مس کر جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ آج کل جو ابھی جو ہے، ہر ہر فیملی میں پیرنٹس دونوں، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کام پر چلے جاتے ہیں، اور بچے کو بیبی سیٹر یا اپنے پیرنٹس کے پاس اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کسی کے بھی ساتھ چھوڑ دیں اپنے بچوں کو، اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے ان-لاز کے ساتھ چھوڑ کر کام پر جائیں، تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نہ کریں، آف کورس بہت سی سچویشنس ایسی ہوتی ہے کہ دونوں کا ورک کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے بچے کے ساتھ تھوڑا وقت دن میں ضرور بتائیں، ٹھیک ہے؟ آپ آفس سے آئے یا پھر سونے سے پہلے کیوں نہ صحیح 10-15 منٹ تو ضرور ان کے ساتھ اسپینڈ کریں۔ دیکھیں، ہر انسان کو کیا ضروری ہوتا ہے، اب ساری چیزیں لا کر رکھ دے اس کے سامنے، قیمتی سی قیمتی چیز، ہر چیز اس کے بنا مانگے اس کو دے دے، لیکن ہر انسان کو یہ چیز نہیں آتی۔ کوئی بھی انسان دنیا کا امیر سے امیر انسان ہو یا پھر غریب سے غریب، ہر انسان کو نا ایک محبت چاہیے، ٹائم چاہیے، جو اپنے لو ون سے چاہیے ہوتا ہے، اپنے پیرنٹس، بچوں کو اپنے پیرنٹس سے، پیرنٹس کو اپنے بچوں سے، دوستوں کو اپنے دوستوں سے، اپنے شوہر کو اپنی بیوی سے، اس طرح سے ہر کسی کو نا ٹائم چاہیے۔ وہ ٹائم جس سے آپ اپنے دل کی بات کہہ سکیں، ان کو سمجھ سکیں، اور ایک خوشی سے، اور خوشی کی باتیں شیئر کر سکیں، غم کی باتیں شیئر کر سکیں۔ دیکھیے، اپنے بچوں کے ساتھ ایسی بانڈنگ بنانی ہے کہ آپ کا بچہ کچھ بھی ہو جائے، کسی اور سے کے پاس جانے سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ اگر اس کے لائف میں کچھ اچھا ہوا تو بھی وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے شیئر کرے، اگر کچھ برا ہوا، کچھ بھی پرابلمس میں ہے تو پہلے آپ سے آ کر شیئر کرے۔ اس طرح کی بانڈنگ بنائیں، فرینڈشپ والی بانڈنگ بنائیں، ان سے سمجھیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، تاکہ آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلے اور وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں۔ دیکھیے، نظر نہیں رکھنی، دیکھیے کسی کے اوپر جاسوسی نہیں کرنی، بس اپنے آپ کو اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کا کنیکشن بنانا ہے کہ آپ کے بنا پوچھے ہی آپ کا بچہ آپ سے آ کے کہہ دے کہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے، پیار کرے، ان کے ساتھ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں نا، وہ ہے ہمارا ٹائم۔ اور انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سے انڈین
انڈین جو میں انڈیا کی بات کریں تو انڈین پیپلز کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے انڈیا اور پاکستان میں یہ بہت چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو نا بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں. دیکھیے جب آپ خود اپنے بچے کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے، دوسروں سے کمپیئر کریں گے، تو کیا وہ بچہ آگے بڑھ پائے گا؟ دیکھیے دو سچویشنس ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی دو پہلو ہوتے ہیں. پہلا تو ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے پیرنٹ بہت کم ہوتے ہیں، یہ بہت ریئر کیس ہوتی ہے، آپ نے اس کو نہیں پکڑنا. دیکھیں بہت سے ریئر کیس ہوتی ہے جہاں پر بچہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے کچھ قابل نہیں سمجھتے، میں ان کو کچھ بن کر دکھاؤں گا، مجھے ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. بہت کم لوگ ایسا سوچ کر نا خود کو قابل بناتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی اپنا سمجھتا نہیں یا پھر مجھے اس لائق نہیں سمجھتا، تو میں کیوں پھر میں ایسا ہی بن جاؤں گا. اس طرح کی مائنڈ سیٹنگ نا ان کی ہو جاتی ہے. اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے نا کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کچھ بھی کر لیں آپ نالائق کہلائے جائیں گے، لوزر کہلائے جائیں گے، آپ کو ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ کیا جائے گا، تو انسان نا اپنی پوری لائف برباد کرتا ہے. اس کے ذمہ دار صرف کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ پیرنٹس ہوتے ہیں. کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. اور جب سامنے والا ہے اپنے پیرنٹس خود کے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، پارشلٹی دکھاتے، کمپیئر دکھاتے. بہت سے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ خود اپنے بچوں سے ایک دوسرے میں پارشلٹی دکھاتے ہیں. یہ بہت ہی غلط ہے. جب آپ کی سارے بچوں کے ساتھ نا آپ ایک طرح کا بیہیویئر رکھنا ہے، ساروں کو ایک طرح سے پیار کرنا چاہیے. ہر ایک بچہ ذہین نہیں ہوتا اور ایک بچہ پڑھائی میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا. ہر کسی کی نا اپنی الگ الگ قابلیت ہوتی ہے. ہر انسان کو اگر ہر پیرنٹس اپنے بچوں کو اگر اس کی قابلیت کے مطابق چلنے دینا تو ان کو کبھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی نہیں. بہت سی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ایک بچہ بہت اسمارٹ ہوتا ہے، بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور ٹاپ آتا ہے، تو دوسرا بچہ نہیں ہوتا بھائی، اس کا کسی اور میں انٹرسٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ نا ایسے گھر میں بہت سی فیملیز ایسی ہوتی ہے جہاں بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. تو بالکل ایسا نہ کرے، اپنے بچے کو بالکل انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے. آپ کے 2-3 بچے ہیں تو ان کے بیچ پارشلٹی بالکل نہ کرے. دیکھیں بالکل میں یہ بات نا گھر میں کہتی ہوں میری امی سے کہ یو ڈو پارشلٹی، بہت پارشلٹی کرتی ہے. آپ ایک بہن کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور مجھے اتنا نہیں کرتی. تو امی کہتی ہے کہ ہم سب ایک جیسا پیار کرتے ہیں، لیکن آئی تھنک ایسا ریئل میں نہیں ہوتا. کیونکہ آئی تھنک جو انہوں نے دیکھا ہے بچپن سے یا پھر ان کی جو اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اسی وجہ سے آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فیملی میں کوئی نہ کوئی ایک گھر میں کسی سب کا لاڈلا ہوتا ہے یا پھر اپنے پیرنٹس کا بہت وہ ہوتا ہے. ہم چاہے جتنا بھی کر لیں ان کا دل نہیں جیت سکتے. شاید اس میں ان کی بھی غلطی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کا کلچر ہے، یعنی کہ جو اس زمانے میں جو ان کی اپ برنگنگ ہوئی ہے اس کے مطابق شاید ان کے لیے صحیح ہے. لیکن آپ اپنی جنریشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم آنے والی جنریشن کے لیے صحیح فیصلہ کریں. تو آپ بیچ میں پارشلٹی نہ کریں، سب کو ایک طریقہ سے دیکھیں اور بہت پیار سے پیش آئے. پارشلٹی بالکل نہ کریں، کیونکہ جب پارشلٹی ہوتی ہے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ، اور آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں گی، کیونکہ ہم سب کا ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی ہوں گی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ہمیشہ اپنے بچوں کو انکریج کرے، موٹیویٹ کرے جو بھی وہ کہتے ہیں. کیونکہ جب ہمیں خود ہمارے لو ونس، ہمارے پیرنٹس جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے اپنے ہیں، جب ان کی موٹیویشن، ان کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا تو ہم لائف میں نا بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں آج ہمارے پاس بہت سی شکایتیں ہوں گی، ہم نے یہ نہیں کی، تو اگر ہمیں بھی لگتا ہے کاش ہمارا بھی کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا تو شاید ہم یہاں نہیں ہوتے، ہم بہت آگے ہوتے. تو اپنے بچوں کو سپورٹ کریں، موٹیویٹ کریں ان کے کام میں نا، ان کی مدد کرے اور ان کے آئیڈیاز، ان کے ٹیلنٹ کی قدر کرے، اور جو وہ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں نا ان کو بننے دیں، ان کو کرنے دیں. دیکھیں اپنی ڈریمز کو اپنے بچوں پر حاوی نہ کرے. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میں یہ بننا چاہتا تھا فلاں، یا کسی وجہ سے نہیں بن پایا، تو وہ اپنے بچوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اگر آپ کا بچہ انٹرسٹڈ ہے وہ بننے میں تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کے اوپر اس طرح سے مسلط نہیں کرنا کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے یہی بننا ہے، اس میں کوئی فیچر نہیں. دیکھیے کام وہی کرنا چاہیے جس میں ہمارا دل خوشی سے ہو. دیکھیے جو کام ہمیں خوشی نہیں دیتا، سکون نہیں دیتا، اگر ہم ایسا کام صبح سے شام بھی کریں نا، ہم اس میں پیس اور خوشی فائنڈ نہیں کر سکتے. ہم اس کو کسی مجبوری کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. کام کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام وہ صحیح ہوتا ہے جو ہم خوشی سے کریں. جسے جب ہم خوشی سے کوئی کام کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے.
اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرے، سپورٹ کرے، پلیز ان کو ڈی موٹیویٹ بالکل نہ کرے، ہمیشہ ان کے ہر کام میں سپورٹ کرے، یعنی کہ اگر کوئی وہ صحیح کام کرے تو بالکل سپورٹ، اگر کوئی غلط کام ہے تو بالکل سپورٹ نہ کرے، اور ان کو سمجھائے کہ یہ فلاں کام غلط ہے۔ اور بات اور یہ ہے کہ جب بچے آپ کے سوال کریں، دیکھیے بچوں کے دماغ میں نا بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کا سوال کرتے ہیں، تو اپنے بچوں کے سوال کو اگنور نہ کرے، پھر ان کو یہ نہیں کرے کہ یہ سوال مت کرو، وہ سوال مت کرو، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو اس کو ڈھونڈیں، پھر اس کو جواب دیں، صحیح جواب دیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جو بچے ایسے ہوتے ہیں نا جن کے دماغ میں سوالات آتے ہیں، جب تک ان کو جواب نہیں ملتا نا ان کا دماغ سکون میں نہیں رہتا، اور اس کے جواب کی تلاش میں وہ نکل جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی وہ اس کے جواب کو ضرور ڈھونڈیں گے۔ یہ میری ایگزامپل ہے، میں نا بہت سارے سوالات کرتی تھی کیونکہ مجھے پراپر آنسرس نہیں ملے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ آئی ڈونٹ نو، ہم یہ کرتے تھے۔ میرے نا بہت سے سوالات تو ریلیجن کو لے کر تھے، آئی ایم ناٹ شیور، کہ مجھے بہت سی چیزیں تھے وہ سمجھ نہیں آتی تھی، ہضم نہیں ہوتی، میں بہت سارے سوالات کرتی تھی، تو مجھے یہ جوابات اسی ملتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے فور فادرس فالو کر رہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، نو پراپر ویلڈ آنسر۔ تو وہ سوالات آگے چل کر میں نے اس کے آنسر ڈھونڈ لیا ہے الحمدللہ۔ تو جب بھی آپ بچے سوالات کرے تو اس کو یہ نہیں کرے کہ بہت سوالات کرتا ہے، یہ نہ سمجھ ہے، اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہ کرے، ان کے سوالات کو سمجھے اور ان کو پراپر جواب دے، صحیح جواب دے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو بولے کہ میں آپ کو صحیح سے سمجھاؤں گی، ابھی میں تھوڑا بزی ہوں، کچھ ایسا بہانہ بنا دے اور ان کو پراپر آنسر ڈھونڈے، پھر ان کا جواب دے، ٹھیک ہے۔ جب اگر آپ ان کو جواب نہیں دیں گی تو وہ خود جواب ڈھونڈ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتی ہے کہ ان کو پراپر جواب، صحیح جواب ملے تو آپ خود دیں، یا پھر وہ بھی خود جواب ڈھونڈ لیں گے کسی نہ کسی وقت میں آ کر۔ تو ان کے سوال کو اگنور نہ کرے، سوالات کرنا اچھی بات ہے، سوالات وہی کرتا ہے جس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے دماغ میں اس طرح کی سوالات بالکل نہیں آتی، تو آپ نے ان کے جوابات دینی ہیں۔ اور یہ ہے، اور ایک یہ بات کہ ان کی ہر بات کو نہیں مانا، یعنی کہ وہ ہر چیز کی فرمائش کرے تو اس کو پورا نہیں کرنا، کیونکہ بہت سے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، پھر ہم نے بہت سی چیزیں اسٹرگل فیس کیا ہے ہماری لائف میں، کیوں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ساری چیزیں فیس کریں، اس لیے ہم ان کو سب کچھ دے رہے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے نہیں دینا، دینے کا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن جب اگر آپ اپنے بچے کی ہر فرمائش پوری کریں گے بنا کہے اور اس کے بولنے پر، تو بچہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا لائف میں، اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو جائے گا کہ اس کو لگے گا اس کو جو چاہیے وہ ملے گا۔ آپ نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ایسے ضدی ہوتے ہیں، ضدی ٹائپ کے، کہ انہیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے تو چاہیے ہوتی ہے، ان کو برداشت نہیں ہوتا جب کوئی چیز ان کو نہ دے۔ آپ نے اپنی لائف میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت ضدی ٹائپ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں جب بچپن سے ان کو جو چیز مانگی ان کو دے دی گئی، وقت سے پہلے ان کو دے دیا گیا، اور جو مانگا اسے دے دیا گیا۔ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں ہر لائف میں ہر وہ چیز نہیں ملتی، ایز اے پیرنٹ آپ سب کچھ کر رہے ہوگے، آگے لائف میں جا کر ان کو بہت سی چیزوں کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، کئی آزمائشیں آئیں گی اللہ کی طرف سے، بہت کچھ ہوگا، تو ہم ان کی ہر پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، ہر چیز ان کو لا کر نہیں دے سکتے، تو بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو اس کی اہمیت پتہ چلنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز بولتے ہی آپ نے ان کو نہیں دینا، کچھ چیزوں کی ان کو قدر پتہ چلنی چاہیے، ان کے مانگنے پر دینا چاہیے، یا پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ فلاں چیز کر لو، فلاں کام کر لو، کچھ سیکھ لو، اس کے بعد آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ ان کو بتائیں گی تو وہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کام کرنے پر، یہ سیکھنے پر ان کو یہ چیز ملے گی، ٹھیک ہے۔ بنا مطلب کہ ہر چیز سامنے موجود ہونا انسان کو قدر نہیں ہوتی، اور اس کی ویلیو نہیں ہوتی، اور اس کو لگے گا کہ لائف میں مجھے کچھ بھی مانگوں گا میرے پیرنٹس مجھے دے دیں گے، ہر چیز میرے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان کو اسٹرگل کرنے نہیں دینا، لیکن ان کو اسٹرگل کیا ہوتا ہے پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ ان کو کچھ دے رہی ہے، کچھ بھی ہو تو ان سے تھوڑا کچھ کام کروا لیں، یعنی کہ چھوٹی موٹی کام، دیکھیے بچوں کو کام کروانا یعنی کہ ایسا کام نہیں کہ جو ان کے اوپر برڈن ہو، چھوٹی چھوٹی کام کروائے، اور ان کو ان کے بدلے میں کھانے کے لیے جو اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم چاکلیٹ وغیرہ باہر سے چیزیں، وہ چیزیں دیں، اور پھر ان کو دعا کرنا سکھائیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اگر ان کو کچھ ایسی چیز، ہر انسان کو نا کچھ بہت پسند ہوتا ہے، جب وہ کچھ مانگے تو کہے کہ اللہ سے مانگنا سکھائیں، اللہ سے مانگنے کو کہے کہ آپ اللہ سے مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائیں گا اور دے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بھی دیں گے۔ ان کو دعا کرنا سکھائے، مشکل وقت میں کیسے چلنا ہے سکھائے، اگر کوئی چیز نہ ملے تو ان کو سکھائے کہ ہر چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں نا پیرنٹس اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیں گی تو ان کی لائف نا آگے جا کر بہت اچھی ہوگی۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات ہی نہیں سنتے، کیونکہ آپ نے ان کی اپ برنگنگ ایسی نہیں کی، آپ نے ان کی پرورش ایسے نہیں کی، اسی وجہ سے تو ہاتھ سے نکل جاتے بہت سے. دیکھیں 99% یہی ریزن ہوتا ہے، 1% کہیں اور ریزن ہو سکتا ہے، لیکن 99% یہی ریزن ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کی صحیح سے پرورش نہیں کر پاتے. اسی وجہ سے نا ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کو ویلیو سکھائے ہر چیز کی، دعا کرنا سکھائے، اسٹرگل مشکل وقت میں کیسے چلنا سکھایا ان کو، ٹھیک ہے. ان کو ڈیسیجنس لینا بھی سکھایا، ٹھیک ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی. تو ان کو فیصلے لینا سکھایا، چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اسٹارٹ کرے ان سے پوچھنا، اور ان کو کہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے. اس سے نا ان کی ڈیسیجن میکنگ اچھی ہوگی. اور کبھی کبھار اگر کوئی بچے فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں، خود سے لے رہے ہیں، تو ان کو کرنے دیں. دیکھیں انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. اگر ہر بار آپ ان کے ساتھ میں رہیں گے تو نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم ہمیشہ کسی کے ساتھ نہیں رہتے. تو ہر انسان کو انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے فیصلے لے سکے. آف کورس آپ ان کو فیصلہ لینے کو کہیں، ان کے ساتھ ان کو سجیسٹ کرے، بتائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ان کو سجیسٹ کرے، اچھا برا بتائے، لیکن ان کو بھی فیصلہ کرنا سکھائے. اور نہ مار پیٹ کر، بہت سے لوگ نہ بچوں کو مارتے ہیں، ڈراتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ وہ سنیں گے، کریں گے. تو دیکھیے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پیار سے کی جائے. جو پیار سے، محبت سے کسی کو سمجھا کر جو چیزیں آپ نہیں کروا سکتے وہ بھی کروا سکتی ہے. تو بہت پیار سے ان کو ہینڈل کرے، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ساری ان کی بہت سوالات ہو سکتی ہے، بہت سی چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہیں. تو آپ سب نے بھی اس ٹائم کو فیس کیا ہے. تو ہم سب بچپن چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں، تو ہم سب کو پتہ ہے کیا کیا ہماری لائف میں ہوا ہے. تو اپنے دماغ میں یہ ساری چیزیں یاد رکھے اور ان کی نا اچھی سی پرورش کرے، تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ان کو دین کا سکھائے، بچپن سے سکھائے. دیکھیے جو بچپن کی ایج ہوتی ہے نا، جو بچپن میں ہم سیکھتے ہیں وہ ہم اپنی لائف ٹائم ہمیں یاد رہتا ہے، اور ہمارا مائنڈ کی پروگرامنگ ہوتی ہے. تو ہم بچپن سے جو چیزیں سیکھیں گے وہی ہماری لائف میں آگے چلیں گی. تو ان کو نماز کی اہمیت، دعا کی اہمیت، قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن کا ترجمہ سمجھانے کی کوشش کریں. جتنا آپ ان کو دین کے قریب لے کر جا سکتی ہے لے کر جائے. دیکھیے جب بچہ دین پر ہونا تو وہ اپنے پیرنٹس کے لیے بہت ہر وقت ان کے لیے ساتھ ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ پیرنٹس کی کیا ویلیو ہے، پیرنٹس کی کتنی قدر. ان کو ہر ایک چیز، ہر ایک رشتے کی قدر بتائے، ہر ایک انسان کی قدر بتائیں. دا بیسٹ ایج ٹو جو اچھی پرورش کرتا نا، بچپن سے لے کر 7 ایئرس کہتے ہیں بہت سے لوگ، 10 12 جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ بھی ان کی ایج ہوتی ہے جہاں ان کے دماغ میں بہت سی سوالات آتے ہیں. تو اس کو کلیئر کرے. اگر کچھ نہیں پتہ ہے آپ کو، تو اب تو اتنا ایزی ہے کہ ہم کہیں سے بھی گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں، پھر کسی سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی کا جواب نہیں پتا تو صحیح جوابات دینے کی کوشش کرے، ان کو سمجھے اور ان کو سمجھائے. اور نہ ان کو پیسوں کی قدر بھی بتائے، ٹھیک ہے. اگر کوئی رائل فیملی سے ہے تو ان کے لیے پیسہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن پیسوں کی قدر بھی پتہ ہونا ضروری، کیونکہ پیسہ بھی ہماری لائف کا ایک پارٹ ہے جو ہماری لائف میں آگے چل کر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے لائف گزارنے کے لیے. تو پیسے کی اہمیت بتائے، ایسے ایوے پیسے اٹھا کر نہ دے دیں. ان کی ایک پاکٹ منی رکھیں. بچہ چھوٹا ہے تو ان کے ایک لمٹ رکھیے، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا ان کی ایک پیکٹ منی رکھیے، جس سے وہ اپنے خرچے خود کرے. جو بھی ان کے ایکسٹرا خرچے ہوتے ہیں، جس سے ان کو ایک پیسے کو مینیج کرنا آ جائے گا، اور پیسے کی قدر ویلیو ہو جائے گی. ہر چیز کی ان کو قدر سکھائے، تاکہ وہ لائف میں نا ہر انسان کی، ہر ایک چیز کی، پیسے کی، ہر ایک رشتے کی قدر کرے، ٹھیک ہے. اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، اور اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ کو اپنی پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. ہاں جی، ابھی تو مجھے اور کوئی پوائنٹس یاد نہیں آ رہے، جب بھی یاد آ جائیں گے نا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. تو اپنے بچوں کو نا اپنے دین کی طرف لائے، اور ان کو دین کی اہمیت بتائیں، ٹھیک ہے. ہر چیز دیکھیں، نماز کی اہمیت، دعا کی اہمیت، قرآن جس لیے نازل کیا گیا اس کی اہمیت، اور یہ کہہ رہی تھی میں، جو عیدیں ہم مناتے ہیں اس کی اہمیت، ہر چیز کے بارے میں بتائے، تاکہ بچوں کو پتہ ہو، کسی اور راہ پر وہ نہ جائے، غلط راہ پہ نہ نکل جائے، ٹھیک ہے. اور یہ کائنڈلی ریکویسٹ ہے آپ پیرنٹس سے کہ بچوں میں پلیز پارشلٹی نہ کرے، ان کے ساتھ پیار سے پیش آئے، بالکل بھی ایک دوسرے بچے میں کمپیئر نہ کرے. ہر کسی کی الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے، اس کو سمجھے. آپ نے بھی اپنی لائف میں بہت سی چیزیں فیس کی ہوگی ایز اے کڈ، تو ان چیزوں کو
مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچے کی اچھی پرورش کریں اور ایک اچھی مدر ثابت ہوں، اچھی ماں بننے کی بالکل کوشش کریں، تاکہ یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم ایک اچھی ماں بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک بچہ، اگر آپ کے بچے صحیح راہ پر نکل جائے نا، تو ان کی ساری نسلیں صحیح راستے پر نکلے گی۔ جیسے کہ ہمارے پیرنٹس نے تو ایسے کہ ہم بھی ایسے کریں گے، تو ایسی سوچ بالکل بھی نہ رکھیں۔ جیسے کہ آپ کے پیرنٹس تھے، وہ بھی، ان کو بھی اس طرح سے گائیڈنگ کرنے والا کوئی نہ تھا ہوگا، یا پھر انہوں نے بھی ایسے ہی ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ بچوں کی بہت سی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بھی ہو گئی ہوں گی، کیونکہ ان کو بھی علم نہیں تھا۔ بہت سے لوگ جان بوجھ کر نہیں کرتے، انجانے میں ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ تو آپ ان سب کو اپنے دماغ میں بالکل بھی نہ رکھیں۔ کوئی بھی ہو سوال، آپ کو کوئی سوال ہو، آپ کو کچھ مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ اس نیٹ ورک کے دور میں کہیں سے بھی آپ جواب ڈھونڈ سکتی ہیں، یا پھر خود آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ سب کے لیے ہیلپ فل رہے گا، اور آپ سب سے یہی امید ہے کہ آپ ایک اچھی مدر بنیں گی، اور ایک اچھی مدر ہیں بھی بہت سے لوگ یہاں پر۔ تو اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو اس دنیا سے محروم ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔